السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها النبی حرض المؤمنین على القتال صدق اللہ العظیم۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو ہو عزم سفر پیدا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ صدر ذی وقار، مہمانان اعظام اور گلشن الیاسیہ کے نوشگفتہ پھولوں، آج آپ حضرات کے سامنے اس عظیم الشان جشن آزادی کے موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی ہند میں علماء دیوبند کا کردار۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی جس سے مقصد محض ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا اور ہندوستان سے مذہب اسلام کو مٹانے کی مضمون سازش تھی، بالآخر جب ہندوستان پر انگریزوں نے اپنا قبضہ جما لیا تو مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، مسلمانوں کی مذہبی کتابوں پر پابندیاں لگانے لگے۔ تو اسی وقت باطل انگریزوں کے مقابلہ کے لیے علماء دیوبند انگریزوں کے راستے میں آئینی دیوار بن کر حائل ہو گئے، اور اس نازک دور میں جس نے سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کیا وہ ذات شاہ عبد العزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی کی تھی۔ شاہ عبد العزیز کا غزوہ کیا تھا؟ گویا ایک برق بیامہ تھا جو دشمنوں کی نخل تمنا پر گرا اور انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی۔ جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ہولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی اور دشمنوں کو بھگانے کی ایک سازش اور ایک کوشش دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل ہے۔ چنانچہ یہ وہی دارالعلوم دیوبند ہے جس نے محرک آزادی میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے شخصیت کو جنم دیا، آزادی کے مرد مجاہد حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کو جنم دیا۔ یہی دارالعلوم دیوبند وہ سرم خانہ ہے جس نے بلند مقام مرد مجاہد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی جیسی شخصیت کو جنم دیا۔ میرے دوستو، یہی دارالعلوم دیوبند وہ سرم، میرے دوستو یہ وہی علماء دیوبند ہے جنہوں نے آزادی ہند میں وہ قربانیاں پیش کی جسے تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ میں کہاں تک شمار کراؤں؟ جاؤ مالٹا کی کوٹھیوں سے پوچھو، اسیر مالٹا مولانا محمود الحسن دیوبندی کس کا نام ہے اور مولانا حسین احمد مدنی کون تھے؟ شاملی کے میدان سے پوچھو، آزادی کی خاطر اپنی کمپٹی پر گولی کھانے والا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کس کا نام تھا؟ اور مولانا محمود اور آزادی کی خاطر اپنی کمپٹی پر گولی کھانے والا مرد مجاہد مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کس کا نام تھا؟ اور جاؤ بالا کوٹ پہاڑی سے پوچھو، شاہ اسماعیل شہید دہلوی کون تھے؟ آزادی کی خاطر ہنستے کھیلتے جان دینے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون تھے؟ اپنے سینوں میں مسکراتے ہوئے گولیوں کا پیوست کرنے والے حافظ ضامن شہید کون تھے؟